بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلے جمعے اس آیہ کریمہ کا مفہوم چل رہا تھا کہ چیونٹی نے جب دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لی جاؤ اور انہیں خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحکا من قولها. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اگرچہ ابھی وادی میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں وہ بات سنوا بھی دی، سمجھا بھی دی، اور اس کی بات پر وہ مسکرائے اور فرمایا اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائیں، میرے والدین پر فرمائیں. اس پہ ہم غالباً پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کریم کا نظام ہے، اس نے مخلوق کو اسی انداز سے پیدا فرمایا ہے، جانوروں میں، چیونٹیوں میں، پرندوں میں، ہر جگہ ایک نظام ہے. کوئی ان کا سردار ہے، کوئی سربراہ ہے، اور کسی کو رعیت بنایا ہے، کسی کو تابع بنایا ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب. تو ہر ایک کے اپنے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں. ہمارے ہاں اب رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہر بندہ حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اپنے فرائض کی فکر کوئی نہیں کرتا. روز ہڑتالیں ہوتی ہیں، کبھی اساتذہ سڑک پہ بیٹھے ہیں، کبھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، کبھی مزدور بیٹھے ہیں، کبھی تاجر بیٹھے ہیں. حقوق کا مطالبہ ہو رہا ہے. یہ سوچنے کا تکلف کوئی نہیں کرتا کہ میرے فرائض کیا ہیں. تو یہ حقوق پہ ڈاکہ کہاں پڑتا ہے؟ کیوں حقوق ضائع ہوتے ہیں؟ جب کوئی شخص اپنا فرض ادا نہیں کرتا تو کچھ لوگوں کے حقوق اس میں ضائع ہوتے ہیں. ہر بندے کا جو فرض ہے وہ کسی نہ کسی کا حق ہے.
تو جب ہم ہڑتالیں کرتے ہیں، کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کتنے لوگوں کے حقوق ضائع کر کے ہم اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے حق کا مطالبہ ضرور کرے، لیکن حق وہ ہے جسے آپ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذمہ جو فرض ہے وہ آپ کو ہر حال پورا کرنا ہے، آپ اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ تو جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں بھی اللہ کریم نے یہ شعور رکھا ہے کہ اس چیونٹی کو بھی یہ فکر تھی کہ میری چیونٹیاں کچلی نہ جائیں، لہذا اس نے انہیں حکم دیا کہ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ اور اللہ کریم کا احسان تھا، اس نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے وادی کے باہر سن لیا، سمجھ بھی لی بات۔ اور جب اللہ کریم کا احسان ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کا تعامل جو ہوتا ہے وہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پر فخر نہیں فرمایا کہ میں اتنا عظیم انسان ہوں کہ میں نے چیونٹی کی بات نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا اللہ اے رب العالمین، اے میرے پروردگار، یہ تیرے احسانات ہیں، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ تیرے ان احسانات کا شکر ادا کر سکوں۔ میرے والدین پر احسانات فرمائے تو مجھے توفیق دے ان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں بھلے کام کر سکوں، عمل صالح کر سکوں۔ عمل صالح اور اس کے ساتھ وہ ترضا ہو تاکہ وہ آپ کی رضامندی کا سبب بنے۔ تو عمل میں دو قاعدے ہیں، ایک تو ہے کہ عمل صالح ہو۔ عمل کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق ہے وہ صالح ہے، جو شریعت کے خلاف ہے وہ غیر صالح، یعنی اس کے کرنے کا انداز، تعامل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو۔ دوسری بات عمل میں یہ ہے کہ وہ رضائے الہی کا سبب بنے۔ عمل کرنا ایک بات ہے اور عمل کا مقبول ہونا دوسری بات ہے۔ عمل کرنے میں اعضاء و جوارح اور ظاہر مکلف ہے کہ اسے شریعت کے مطابق انجام دے۔ اس کی قبولیت کے لیے خلوص شرط ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دل سے، باطن سے، اندر سے محض اللہ کی رضا مطلوب ہو، یہ قبولیت کی شرط ہے۔ پھر قبول فرمانا اس کی اپنی پسند پہ، رحمت پہ ہے۔ تو آپ نے جو دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ تو نے جو نعمتیں مجھ پر فرمائی، میرے والدین پر فرمائی، میں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ یعنی اللہ کی نعمت ہو کسی پر، بے پناہ نعمتیں ہیں اللہ کی، صحت بھی نعمت ہے، عہدہ مل جانا بھی نعمت ہے، دولت مل جانا بھی نعمت ہے، خود اپنا وجود جو ہے اس میں بے پناہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو نعمت مل جائے تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے، اس پہ بھی بڑی بحثیں ہیں، اور بڑا علماء نے اس پہ بہت لکھا ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں، شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ نے ادائے شکر کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور وہ ایسے ہوں، خلوص کے ساتھ ہوں، تاکہ تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو سکے۔ یعنی ان کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو، ان کا باطن صرف تیری رضا کی اور تیری خوشنودی کی طلب ہو۔
وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے بارے آپ سمجھنا چاہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں۔ اچھوں کے ارد گرد اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوں کے ارد گرد نیک لوگ ہوتے ہیں، بدکاروں کے ساتھی بھی بدکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مجلس ہے یا لوگوں سے دوستی یا تعلق ہے، یہ بندے کے مزاج کی، اس کے کردار کی شناخت بن جاتا ہے۔ پھر اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ فرمایا وہ یہ ہے کہ مجلس کی تاثیر ہوتی ہے۔ کوئی دو بندے جو ملتے ہیں، دو میں سے ایک دوسرے کو متاثر ضرور کرتا ہے، ایک اثر پذیر ہوتا ہے، دوسرا اسے متاثر کرتا ہے۔ ہر بندہ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی اثر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکوں کے ساتھ رہنا، نیکوں کی محفل عطار کی دکان ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جیسے عطار کی دکان ہوتی ہے خوشبوئیں بیچنے والے کی، آپ وہاں بیٹھے رہیں تو ہو سکتا ہے کوئی خوشبو آپ خرید لیں، نہ خریدیں تو شاید وہ تحفے میں تھوڑی سی کوئی دے دے کہ یہ بھی ہے، آپ دیکھیں کیسی ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تو آپ خوشبو سے معطر ہوتے رہیں گے۔ اور برے لوگوں میں رہنا ایسا ہے جیسے آپ لوہار کی بھٹی پہ بیٹھے، ہو سکتا ہے کوئی لوہے کا گرم ٹکڑا اڑ کر آپ کو لگ جائے، زخمی کر دے۔ بچ بھی جائیں تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے تپش اور دھواں برداشت کرتے رہیں گے۔ تو اپنی مجالس کو بھی، اپنے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کن لوگوں میں بیٹھا ہوں، کن لوگوں سے متاثر ہو رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور نیک بھی کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن انبیاء کا کردار تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو شکر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور خلوص دل سے کی جائے، دل کی گہرائی سے کی جائے، اور پھر دعا کی جائے کہ اللہ یہ بھی تو تیرا احسان ہے، مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی تیرا احسان ہے، مجھے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ہمیشہ قائم رکھ، اپنی اس عطا کو، اور مجھے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھ۔ ہمارا آج کا کردار بہت مختلف ہے، ہمارے مزاج عجیب ہیں۔ پہلے تو ہم اپنا اندازہ ہی نہیں کرتے کہ میں جو کھا رہا ہوں کیا وہ حلال ہے بھی یا نہیں، جس انداز سے کما رہا ہوں کیا وہ انداز کمانے کا حلال ہے، شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ پھر اگر توفیق مل جائے 2-4 نمازیں پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اور عجز آ جائے بندے میں، اور نیاز مندی آ جائے، مزید اللہ کی اطاعت کی توفیق ہو جائے۔ لیکن ہم پہ الٹا اثر ہوتا ہے، ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں اب دنیا میں وہ ہونا چاہیے جو میں چاہتا۔ بھئی اللہ کے بندے، نمازیں پڑھنے سے کوئی اللہ کی الوہیت میں شریک ہو جاتا ہے؟ یہ سوچنا کہ وہ ہو جو میں چاہوں، یہ تو شرکت ہے الوہیت میں۔ تم نمازیں پڑھ کے اللہ کی الوہیت میں شریک ہو گئے ہو؟ اور نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ پھر کیا خبر تمہاری نماز مقبول ہے بھی کہ نہیں، اس میں خلوص ہے یا نہیں، اس میں پوری طرح سے شریعت کی پابندی ہے یا نہیں۔
اللہ کریم نے رزق کو بھی عبادات سے جوڑ دیا ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور انبیاء کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی مقدس جماعت، کلوا من الصالح، صالح پاکیزہ یعنی حلال بھی ہو اور پھر وہ پاک طاہر بھی ہو۔ حلال بھی اگر لائیں اور اس میں تھوڑا سا ناپاک ملا دیں تو یہ بھی درست نہیں۔ حلال بھی ہو، پاک بھی ہو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، یعنی کردار کی نیکی کا بہت سا مدار غذا کی حلت اور پاکیزگی پر ہے۔ تو ہمارے ہاں پہلے تو ہم رزق کے وسائل نہیں دیکھتے، جو مل جائے، جہاں سے مل جائے، پیسہ ملنا چاہیے۔ پھر اپنے کردار کو نہیں دیکھتے۔ تو عبادت کی توفیق اگر ملے تو یہ پھر اللہ کا مزید احسان ہے کہ وہ توفیق عطا کرے، اور ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ اپنے لشکر کے ساتھ کسی طرف نکلے تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے لشکر میں انسان بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، ہوائیں بھی ساتھ ہوتی تھیں، ہر چیز پہ حکومت تھی ان کی۔ تو پرندوں کا جائزہ لیا، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، حیوانات پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہدہد میں ایک خصوصیت ہے کہ یہ زیر زمین پانی کے چینل دیکھ لیتا ہے۔ تو دوران سفر لشکر کو پانی کی ضرورت پیش آئی، بظاہر زمین پہ پانی نہیں تھا، ہدہد کی ضرورت پیش آئی، ہدہد غائب تھا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ہدہد دیکھ کر نشاندہی کرتا، جنات لگ جاتے، فوراً کھود لیتے، پانی نکل آتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ اب یہ اللہ کی عطا ہے، جس چیز کو جو نعمت دے دیتا ہے۔ ہدہد کی نگاہ اتنی تیز ہے اس معاملے میں کہ زیر زمین پانی کے چینل دیکھ لیتا ہے، لیکن اسے علم غیب نہ سمجھا جائے، یہ ایک خصوصیت ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، ورنہ وہی ہدہد تھوڑا سا دانہ ڈال کر جال لگا دیتے ہیں تو دانہ دیکھتا ہے، جال نظر نہیں آتا، پکڑا جاتا ہے۔ زیر زمین دیکھ لیتا ہے، زمین کے اوپر نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی عطا کردہ خصوصیات ہیں مختلف چیزوں کو جو اس نے عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک پانی کی تلاش کرنے والا بندہ آیا تھا، لوگ کچھ کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں یہاں پانی ہے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ آپ بھیڑوں کا گلہ کہیں پھر رہا ہو تو انہیں دیکھا کریں، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو یہ اس جگہ جمع ہو جاتی ہیں جہاں زیر زمین پانی ہوتا ہے۔ دھوپ میں جہاں بھیڑیں جمع ہو کر اکٹھی ہو کر کھڑی ہوں وہاں نیچے پانی ہوگا، انہیں نیچے سے وہ جو بھاپ آتی ہے پانی کی وہ لینے کے لیے یہ وہاں جمع ہو جاتی ہے۔ اب اتنا علم تو اللہ نے بھیڑوں کو بھی دے دیا کہ وہ تلاش کر لیتی ہیں کہ کہاں پانی ہے، کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن کہاں بھیڑیا آ رہا ہے یا کہاں گیدڑ ہے یا کہاں کتا ہے یہ انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کریم کا خاصہ ہے غیب کو جاننا۔ مخلوق کو جو سمجھ اور شعور دیا جاتا ہے یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ غیب وہ ہوتا ہے جس میں جاننے والے اور معلوم شے کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، وہ اپنی ذات سے جانتا۔
جب واسطہ آ گیا، آپ کو کسی نے ٹیلی فون پر بات بتا دی تو غائب تو نہ رہا، کسی نے پیغام بھیج کر بتا دی تو غائب تو نہ رہا، وہ تو بات کسی ذریعے سے آپ کے پاس ہے۔ مخلوق کے پاس ذرائع سے آتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی سے آتی ہے، القاء سے آتی ہے، کشف سے آتی ہے۔ مختلف چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اللہ نے عجیب عجیب مختلف خصوصیات بخشی ہیں۔ تو چونکہ پیاس سے لوگوں کے مر جانے کا بھی اندیشہ تھا، اور حدود صاحب جن کی ذمہ داری تھی وہ غائب تھے، تو حضرت بہت خفا ہوئے اور فرمایا ما لی لا اری الحدود ام کان من الغائبین، کیا وہ غیر حاضر ہو گیا، کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّی بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ۔ فرمایا اس نے تو لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی، میں اسے سخت سزا دوں گا، سخت عذاب دوں گا، یا ہو سکتا ہے اسے ذبح کر دیا جائے، اس پر موت کی سزا وارد کر دی جائے، چونکہ یہاں لوگوں کے مرنے کا اندیشہ ہے اور وہ غائب ہے۔ یا پھر کوئی اولیات یعنی بسلطان مبین، واضح دلیل لائے گا کہ کیوں غیر حاضر ہے، بہانے نہیں، ایسی دلیل لائے گا جس میں وزن ہو، صداقت ہو، جو قابل قبول ہو۔ فمکث غیر بعید، تھوڑا ہی وہاں سے چلے تھے کہ حدود صاحب آ گئے، اور انہوں نے آتی عرض کی فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اس نے آتی عرض کی کہ حضرت گستاخی معاف، دوران پرواز مجھ سے ایک دور سے سرسبز اور آداب شاداب اور بڑا آباد ملک نظر آیا تو میں ادھر چلا گیا، وہاں سے میں وہ خبریں لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، ایسی خبر لایا ہوں جو پہلے آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، ایک حقیر پرندہ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خبر ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اسے اللہ نے وہ دکھا دی، آپ تک ابھی تک وہ خبر پہنچی نہیں تھی، ہدہد کو اللہ نے اس کا سبب بنایا۔ تو میں سبا میں چلا گیا تھا، یمن کا دارالخلافہ تھا اس وقت سبا، اور وہاں حکومت تھی، وہاں سے میں ایک یقینی خبر لایا ہوں، اور وہ یہ ہے اللہ کے نبی، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں ایک عورت کو حکومت کرتے پایا، وہاں جو قوم آباد ہے اس پر ایک خاتون کی حکومت ہے، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ، اور حکومت کے تمام وسائل اسے حاصل ہیں، بڑی بھرپور حکومت ہے، لاؤ لشکر، روپیہ پیسہ، وسائل ذرائع، اللہ نے ہر نعمت اسے دے رکھی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، بڑا عجیب و غریب اور بہت عظیم تخت ہے اس کے پاس۔ لیکن عجیب بات یہ ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اس خاتون کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدے کرتے ہوئے پایا ہے، اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ، اور شیطان نے ان کے اس کردار کو انہیں بڑا خوبصورت بنا کر دکھایا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ يَهْتَدُونَ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے انہیں اس شرک کو ان کے ذہنوں میں بڑا سجا دیا ہے، سمجھتے ہیں بڑا کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ سے انہیں، حق کی راہ سے انہیں روک دیا ہے، اور وہ گمراہ ہے۔ بڑی دھماکہ خیز خبر تھی اللہ کے نبی کے لیے، تو بہت بڑی خبر تھی کہ ایک پوری ریاست، ایک پوری سٹیٹ، حکمران سمیت شرک میں مبتلا ہے۔
کچھ لوگوں نے یہاں یہ دلیل لینے کی کوشش کی ہے کہ سبا کی قوم پر بھی تو ملکہ سبا خاتون حکمران تھی، پھر یہ کہا گیا کہ فتح کے بعد یا ان کی اطاعت کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سبا سے شادی کر لی اور اسے حکومت پہ برقرار رکھا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں پہلے تو یہ بات قابل تصدیق ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا تھا یا نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے نکاح کیا اور اسے اقتدار پہ بحال رکھا تو پھر حکومت اس کی نہ رہی، حکومت سلیمان علیہ السلام کی ہوگی اور ان کی طرف سے نائب مقرر ہوگی، اگر یہ مانا جائے۔ تیسری بات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اتباع کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلی امتوں کا نہیں۔ پہلی امتوں میں جو کچھ ہوا ہے اسے بطور عبرت تو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے اچھائی کی انعام پایا، اس سے عبرت حاصل کریں، برائی کی سزا پائی، اس سے عبرت حاصل کریں، لیکن ہمیں اتباع آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں جانے کا اتفاق پر تو وہاں ایک بندہ اعتراض لیے بیٹھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح کر دیا تو اس کا گوشت کہاں تقسیم کیا، کس کو کھلایا؟ آپ کہتے ہیں قربانی کا گوشت تقسیم کرو۔ میں اتفاقاً وہاں گیا تو یہ بحث چل رہی تھی، میں نے کہا بے وقوفو، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے دمبے سے کیا غرض ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرتے، قربانی کا حکم نہ دیتے تو ہم قربانیاں کرتے؟ ہم مکلف ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قربانی کے جانور کے گلے میں جو رسی ہو وہ بھی صدقہ کر، قربانی کا گوشت بانٹو، خود بھی کھاؤ، عزیزوں میں بھی بانٹو، غرباء میں بھی بانٹو۔ اور ہم تو قربانی کرتے ہیں حضور کے اتباع میں۔ آپ شریعت ابراہیمی کا ہم سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم پہلی شرائع سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، سبق حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جائے گا۔ بلکہ صحابہ کرام کچھ دیکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو آپ نے پوچھ لیا کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ تورات کا ایک ورق کہیں سے ملا ہے، اسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا رخ انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا تمہیں تورات پڑھنے کی ضرورت کہاں سے پیش آئے؟ آج اگر خود موسیٰ علیہ السلام یہاں اس دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ۔ لو کان موسیٰ حی لما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج خود موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی آج اس دنیاوی زندگی میں حیات ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ تم آج کیوں تورات لیے بیٹھ، قرآن پڑھو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اتباع کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورت کی حکومت کی اجازت شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ نماز کی امامت نہیں کر سکتی، اذان نہیں کہہ سکتی، تو امامت کبریٰ ملک کی حکومت کیسے کر سکتی؟ اب آگے جو ہمارے ہاں اب خواتین کی حکومتیں بنتی ہیں تو اس میں جو علماء اس کے حق میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود مختار حکومتیں نہیں ہیں، یہ بادشاہتیں نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، سینٹ کے ممبر کو، اسمبلی کے ممبر کو، اس کے محتاجی کو، اس کی محتاجی۔
تو یہ برائے نام حکومتیں ہوتی ہیں کہ ایک بندے کو نمائندہ بنا دیا جاتا ہے، یہ ملی جلی بہت سے لوگوں کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال دونوں طرف کے دلائل عرض کر دیے، فیصلہ تو ہمیں کرنا نہیں ہے، مخلوق جانے اور اس کا رب جانے۔ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں نے تو ایک قوم کو پایا، وہاں ان کی ملکہ ہے، عورت کی حکومت ہے، ان پر بڑی مضبوط حکومت ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے اسے سارے وسائل دیے ہیں حکومت کے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عظیم تخت ہے اس کا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں نے اس خاتون کو بھی جو حکمران ہے اور اس کے قوم کو بھی سورج کو سجدے کرتے ہوئے پایا، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے یہ چیز ان کے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی ہے اور انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا ہے، وہ غلط راہ پر ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ پھر کہنے لگا کہ سجدہ تو زیبا اس ایک ذات وحدہ لا شریک کو ہے، جو ہر بیج سے پودا نکالتا ہے اور جو ایک ایک قطرہ بارش کا وہاں پہنچاتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ اللہ کی عجیب شان ہے۔ پیپل اور برگد دو بہت بڑے درخت ہیں، بہت اونچے، بہت چوڑے، بہت پھیل جاتے ہیں، صدیوں عمر ہے ان کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پودا برگد کا جو ہے یا پیپل کا یہ 150-200 سال کا جا کر جوان ہوتا ہے، صدیوں عمر ہے ان کی، اور چھوٹا سا پھل اس پہ لگتا ہے، اس میں جو اس کا بیج ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ خشخاش کے دانے سے بھی چھوٹا دانہ ہے۔ اب اللہ کی ایسی عجیب شان ہے کہ وہ سیدھا زمین میں جذب ہوتا رہے، وہ اتنا سخت ہے کہ وہ پھوٹتا نہیں۔ پرندے کھاتے ہیں اسے، پرندوں کی غذا ہے، اور پرندے کے معدے سے ہو کر جو نکلتا ہے وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ پھوٹتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر برگد کے یا پیپل کے چھوٹے چھوٹے پودے کسی دیوار میں اگے ہوئے ہوں گے، بعض اوقات درختوں کی کھو میں اگے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں وہ اس پرندے نے بیٹ کی، بھی گرا اور وہ نرم تھا، وہاں پیدا ہو گیا۔ اب وہ جو خسخاس سے بھی چھوٹا بیج ہے، اس میں وہ عظیم درخت پیپل کا سارا سمایا، ایسی مائکرو بنائی ہے اللہ نے اس کی کہ وہ پورا درخت اس میں سے نکل کے اتنا تناور بن جاتا ہے۔ تو حدود نے کہا سجدے کے لائق تو وہ ہے جو گٹھلیوں سے تنے نکالتا ہے، درخت نکالتا ہے، بناتا ہے، اور پھر جو ایک ایک قطرہ بارش کا وہاں پہنچاتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ اور پھر وہ ایسا قادر ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، تمہارے بھی ہر فکر سے، ہر عمل سے واقف، جو چھپا کے کرتے ہو وہ بھی اس کے سامنے ہے، جو سامنے کرتے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تو سجدہ تو اس کو، اس آیت کریمہ میں سجدہ ہے، پڑھنے سننے والوں سب پر ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ابھی سنتیں پڑھنی ہو تو ان کے ساتھ سجدہ کر لیں، یا فارغ ہوں تو ایک سجدہ کر لیں، اس پہ سجدہ واجب ہے، آیت سجدہ ہے۔ اور پھر کہنے لگا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ واحد و لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کو الوہیت زہ بھی نہیں دیتی، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کا مستحق نہیں۔
سورج، چاند، ستارے، زمینیں، آسمان سب اس کی مخلوق ہیں۔ مخلوق خود سجدہ ریز ہے، مخلوق کو سجدہ کون کرے؟ مخلوق کو تو خود سجدے خالق کو کرنے ہیں، اور خالق وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ کیونکہ کائنات کے بارے آتا ہے نا کہ کائنات کا سیکریٹریٹ عرش پر ہے۔ جتنی کائنات وسیع ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے اسے وہ سیکریٹریٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کہاں کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کون دانہ پیدا ہونا ہے، کون بننا ہے، کس کو کیا رزق ملنا ہے، کون سی ہوا کس کے نصیب میں ہے۔ ہر ذرہ جو حرکت کرتا ہے، تو فرمایا خود عرش عظیم جو ہے وہ اس کی مخلوق اس کی تابع ہے، اس کی حکومت اس کے پاس ہے، سو کسی دوسرے کو تو سجدہ کرنا زیب ہی نہیں دیتا۔ بہت بڑی خبر تھی۔ تو آج کل کیا کہتے ہیں، بریکنگ نیوز؟ ہاں، ہوتی تو بارکنگ نیوز ہیں، کہتے بریکنگ نیوز ہیں۔ انہوں نے نام بدلے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے سپیل بدلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو واقعی بہت بڑی خبر تھی، لیکن کسی خبر کو سن کر یقین کر لینا یہ قاعدہ شرعی نہیں ہے۔ ہر خبر کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، خبر تو بہت بڑی ہے لیکن ہم دیکھیں گے، پتہ کرتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو یا جان بچانے کے لیے بہانہ تراشا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے لیکن تصدیق ضروری ہے، تصدیق کریں گے۔ ہمارے ہاں زیادہ جھوٹ وہ چلتا ہے جو ہم سن کر آگے بیان کرتے ہیں بغیر تصدیق و تحقیق کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات آگے بیان کر۔ کفا بالمرء کذبا، کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو سنے وہی آگے چلا دے، تحقیق نہ کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی تصدیق کر کے دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا بہانہ بنایا، جھوٹ بولا۔ اب تحقیق کا طریق اللہ کے نبی نے یہ اختیار فرمایا، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ فرمایا اچھا تو پھر اس طرح کر، میرا خط لے جا اور وہ ان کے پاس ڈال کے آ جا، تو واپس آ جا، پھر دیکھتے ہیں اگر تیری بات درست ہے تو وہاں سے کیا جواب آتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اسے دیا، اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جا، فالق الیہم، تو اس پر ڈال کر آ جا، ہوا میں جانا ہے، جا کر ڈال کے آ جا، ثم تول عنہم، تو واپس آ جا، وانظر ماذا یرجعون، یہاں آ جا پھر دیکھ کیا ہوتا ہے، اس کا جواب کیا آتا ہے۔ وہ خط دیا حضرت نے ہدہد کو، وہ گیا اور ملکہ کے کمرہ خاص میں جہاں وہ اکیلی تھی وہاں جا کر ڈال کے آ گیا۔ ملکہ نے خط دیکھا، حیران ہو گئی۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہنے لگی، وہ دولے کے دربار میں آ گئی، امراء کو جمع کر دیا اور بڑے سلیقے سے کہا کہ اے سرداران سلطنت، مجھ پر ایک خط گرایا گیا ہے، لیکن بڑا عجیب اور بہت عظیم خط ہے، کتاب کریم، بہت خوبصورت خط ہے، کسی عظیم ہستی کا، کسی بہت جاننے والے کا، کسی بہت پڑھے لکھے کا، بہت بڑے عالم کا لکھا ہوا ہے، کسی بہت بڑے شہنشاہ کی بات ہے، عام آدمی اس طرح۔ تو یہ خط میں یا کتابت میں کمال کیا ہوتا ہے؟
کمال یہ ہوتا ہے کہ مضمون زیادہ ہو، الفاظ کم ہو، چند جملوں میں وسیع مضمون کو سمیٹ لینا۔ کئی دوست خط بھی لکھتے ہیں، ای میل بھی بھیجتے ہیں، شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فرصت کم ہوتی ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، میں آپ کے زیادہ وقت، آدھا صفحہ تو اس میں لے لیتے ہیں۔ اب اس سے آگے آپ گزرتے ہیں تو پھر اپنی خیریت شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی خیریت پوچھنا شروع، اس کے بعد کہیں کوئی باری آتی ہے کہ بات کیا ہے، تو فل سکیپ کے 2 صفحے، 2.5 صفحے، ای میل آتی ہے تو وہ کمپیوٹر کا وہ سارا بھر جاتا ہے، پھر آگے آگے نیچے بھی باقی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو خطوط اور ای میل ہوتی ہے اس کا میں صرف اتنا جواب دیتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے میں آپ کا خط پڑھ نہیں سکا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ پورے پیج کی ای میل یا پورے پیج کا خط پڑھوں، اور پورے پیج کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، مقصد کی بات لکھی جائے۔ پھر خط لکھنے کا سلیقہ یہ ہے، اس نے بتایا کہ یہ خوبصورت خط انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، کوئی حکمران ہے، بادشاہ ہے، کون ہے، اور انہ، اور خط کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کی اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں ساری تبلیغ ایک جملے میں آ گئی، وہ جس شرک میں مبتلا تھے، یہ سورج کی پوجا کر رہے، اس سارے کی تردید پہلے جملے میں آ گئی، اور خط کی ابتدا بھی ہو گئی۔ تو یہ خط کسی کو بھی لکھا جائے اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور لکھنے والے کا نام پہلے ہونا چاہیے، میں فلاں ہوں، اللہ کے نام سے یہ لکھ رہا ہوں۔ آگے خط کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، پورا خط ان 4 حروف پہ مشتمل ہے، مجھ سے سرکشی نہ کرو، اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ معاملہ 2 ریاستوں کا ہے، پھر صرف ریاستوں کا نہیں، پہلے تو لوگ ریاست کے لیے جان دیتے ہیں، پھر معاملہ عقیدے کا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جب ملک تقسیم ہوا تو کتنے ہندو سکھ، کتنے جو ہیں وہ اپنا عقیدہ لے کر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ریاست سے بھی، حکومت و سلطنت سے بھی، گھر بار سے بھی عقیدہ عزیز ہوتا ہے، یہاں معاملہ عقیدے کا بھی ہے۔ ریاست کو بھی میرے تابع کرو، عقیدہ بھی میرے والا اختیار کرو۔ فرمایا اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے اکڑ وکڑ نہیں چلے گی، مجھ پر سرکشی مت کرو۔ واتونی مسلمین، اور فرما بردار بن کر میرے پاس آئے۔ یہ سارا خط ہے۔ تبھی ملکہ سبا نے کہا عجیب خط ہے یار، اس کے لکھنے والا کو بڑا عظیم انسان ہے، اس نے سارے معاملات 2 جملوں میں کہہ دیے۔ قالت یا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تو کہنے لگی اے امرائے سلطنت، میں ہمیشہ تمہارے مشورے سے فیصلے کیا کرتی ہوں، اس معاملے میں بھی مشورہ دو، کیا کریں، کیونکہ میں تو کوئی فیصلہ تمہاری رائے اور تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتی۔ امرائے سلطنت نے کہا قالو نحن اولو قوت و اولو باس شدید، کہ اے ملکہ عالیہ، جہاں تک جنگی استعداد کی طاقت ہے تو ہم بڑے طاقتور اور شدید جنگجو لوگ ہیں، ہماری جنگی استعداد بہت زیادہ ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ملکہ سبا کا دادا بھی عظیم حکمران تھا، سلطنت اس کی وراثت میں آ رہی تھی، اس کا باپ جو تھا اس نے کسی جنی عورت سے شادی کی تھی،
اور یہ ملکہ سبا جو ہے اس جنی عورت کی بیٹی تھی، اس واسطے سے جنات بھی اس کے ساتھ رہتے تھے، وہ اس کا جو قبیلہ تھا وہ تکڑے لوگ تھے۔ تو یہاں ایک مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ انسانوں اور جنات میں کیا شادی ممکن ہے، ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن ہے۔ دوسرا جو ہے اس کے جواز کے علماء خلاف ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جنوں کو جنوں سے شادی کرنی چاہیے، انسانوں کو انسانوں سے۔ جہاں تک ہو سکنا یا امکان ہے اس کا، یہ درست ہے کہ آج بھی یہ واقعات ملتے ہیں کہ نسل انسانی کی خواتین سے جن بدکاری کرتے ہیں، اور جنی عورتیں بعض مردوں سے بدکاری کرتے ہیں، یہ آج بھی ثابت ہے، یہ ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے مریض یہاں بھی آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ جہاں تک اس کا شرعی جواز ہے، علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت ناجائز حاملہ ہو گئی تو آپ اسے اگر عدالت پوچھتی ہے، وہ کہتی ہے میری ایک جن سے شادی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ لہذا اس کا کوئی شرعی جواز نہیں، اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر پہلی امتوں میں ہوئی ہیں تو وہ ان امتوں کا اصول تھا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اقام المرجان فی احکام جان، اقام المرجان، الف کاف کش والا، الف میم المرجان، اقام المرجان فی احکام جان۔ لائبریری میں ہماری میں یہ کتاب موجود ہے، اس میں اس پر تحقیق ہے اور واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں جنوں کی کس زمانے میں انسانوں اور جنوں کے درمیان یہ رشتہ ہوا۔ لیکن شریعت آقا نامدار میں اس کا کوئی جواز نہیں، اور نہ کوئی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ کسی نے نکاح کیا ہو۔ ہاں، ناجائز تعلقات وہ آج بھی ثابت ہیں۔ تو اس کے پاس ایک وہ قوت بھی تھی، اس کا اپنا لشکر، اپنے لوگ، وہ بڑے جفا کش جنگجو اور تکڑے تھے۔ تو ان سرداروں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں ہمارے پاس بڑی فوجی قوت ہے، ہم ایک بہت فوجی طاقت ہیں، اور ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، حکم تو آپ کا ہے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں کس میں مصلحت ہے، کون سا صلح بہتر ہے، یہ جنگ بہتر ہے۔ یہ فیصلہ چونکہ حکومت آپ کی ہے، حکم آپ کا ہوگا۔ تو اس نے بڑی دانائی سے جواب دیا، اس نے کہا دیکھو، جنگ میں دونوں امکان ہوتے ہیں، جیت جانے کا بھی امکان ہوتا ہے، ہار جانے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ جنگ جب ہوتی ہے تو کسی کے پاس پہلے فیصلہ یقینی نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا، ہر کوئی جیت کی امید پہ لڑتا ہے، لیکن دو میں سے ایک کو ہارنا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر ہار جائے بندہ جنگ اور کوئی فاتح حکمران اس کے ملک میں، اس کے شہروں میں داخل ہو، تو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، تم بادشاہ جب بحیثیت فاتح ممالک میں داخل ہوتے ہیں تو شہروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ وکذالک یفعلون، اور جنگ کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہذا جنگ کرنے سے پہلے یہ سارے امکانات دیکھ لینے چاہیے، میری کامیابی کے کتنے امکان ہیں، مخالف کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ اور وہ کہنے لگی میرا مشورہ ایک اور ہے، میں انہیں تحائف بھیجتی ہوں، بہت سی دولت دے کے بھیجتی ہوں اپنے بندوں کو، جیسا کہ اس نے کہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، تو پھر وہ دنیا کے لالچ میں نہیں آئے گا، پھر وہ ہم سے اپنی بات منوائے گا، ہمیں عقیدہ بھی چھوڑنا ہوگا اور اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ہم سے دنیا لینا چاہتا ہے تو پھر یا اسی پہ خوش ہو جائے گا یا اور مطالبہ کرے گا اور دولت دو مجھے۔
تو یہ پہلے پتہ کر لیں کہ وہ کوئی دنیا کا طالب ہے، دنیا دار ہے، ہماری زمین چھیننا چاہتا ہے، ہمارے وسائل چھیننا چاہتا ہے، ہم سے دولت چھیننا چاہتا ہے، یا واقعی اللہ کا رسول ہے اور ہم میں مثبت تبدیلی چاہتا ہے، تو یہ تحفہ دے کر بھیج کر دیکھ لیتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس نے بہت سی سونے چاندی کی اینٹیں اور زر و جواہر اور بہت سے ہیرے اور بہت سی نعمتیں، پھر غلام اور کنیزیں، تو ایک بہت بڑا تحفہ بنا کر سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کریم نے انہیں بھی اطلاع کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کے بہت عظیم محلات تھے اور بڑے عجیب و غریب، آج کل بھی ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنے خوبصورت تھے۔ تو انہوں نے میلوں تک سونے چاندی کی اینٹوں کے راستے میں بچھوا دی، فرش لگوا دی، اور اپنے لشکر اور اپنے جنات، انسان، حیوان، چرند پرند دونوں طرف استقبال کے لیے کھڑے کر دے کہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ فوجی قوت کتنی ہے اور اس حکومت کے پاس دولت کتنی ہے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ قاصد پہلے تو بڑے نازاں اور لدے پھندے آ رہے تھے، جب انہیں سونے کی اینٹوں پہ چلنا پڑا تو اپنے تحفے تو انہیں حقیر نظر آئے کہ یہ جس بندے نے میلوں تک سونے کے فرش لگوا رکھے ہیں، یہ ہماری 10 اینٹیں اسے کیا کرے گی، اور ہماری طاقت یہاں کیا کرے گی، یہ جتنے لو لشکر کھڑے ہیں۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، تم مجھے دولت دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم سے کروڑوں گنا زیادہ ہے، بہت بہتر ہے، تمہارے پاس تو اس کا کچھ بھی نہیں، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، تم اپنے ان تحفوں پہ فرحان نازاں چلے آ رہے تھے اور اس پہ خوش ہو رہے تھے۔ ارجع الیہم، اٹھاؤ اپنی یہ مال و دولت اور واپس چلے جاؤ۔ فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا، ہم تم پر وہ لشکر لائیں گے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، اور ہم تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے ان محلات سے اور ان فوجی چھاؤنیوں سے اور ان شہروں سے نکال دیں گے۔ پھر آپ کو خیال آیا، انہیں تو واپس کر دیا کہ جاؤ یہ دولت لے جاؤ، اپنی ملکہ کو جا کر دو اور اسے کہو ہماری فوج کا انتظار کرے، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے اندازہ کر لیا ان کے چہروں سے بھی اور ان کی باتوں سے، پھر انبیاء کو اللہ کریم بھی خبر دے دیتے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ لڑنے کی تاب ان میں نہیں ہے، اور جو کچھ دیکھ کر جا رہے ہیں انہوں نے آنا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قال یا ایھا الملأ، اپنے اہل دربار سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، مجھے لگتا ہے کہ وہ اطاعت گزار بن کر آ جائے گی ملکہ، لیکن تم میں سے کوئی ہے جو اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے یہاں لے آئے؟ اس کا تخت جو ہے، وہ تخت بہت عظیم تھا، شاہی عمارت، شاہی دربار حال میں، وہ کسی دروازے سے نہیں گزرتا تھا، اندر ہی بنایا گیا تھا، اور بہت بڑا تخت تھا اور بے شمار سونا چاندی اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ معجزہ دکھانے کی ضرورت نبی کو نہیں تھی، آپ نے خدام سے فرمایا کہ یہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، بطور کرامت بھی ہو سکتا ہے، ورنہ تو آپ اپنی توجہ سے اٹھوا لیتے تو نبی کا معجزہ ہوتا، لیکن نبی کا معجزہ اس کے متبعین میں بطور کرامت منتقل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یار تم میں کون ہے ایسا جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ایک بہت بڑے جن ہے، جنات میں سے ایک عفریت نے، بہت بڑے دیو نے عرض کی کہ اللہ کے نبی
آپ کا جو دربار کا وقت مقرر ہے، جتنی دیر آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں دربار میں، تو میں آپ کی اٹھ کر جانے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں۔ مجھے حکم دے، میں جاتا ہوں، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آ جاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، مجھے اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے کہ میں اس کر سکتا ہوں، اور امانت داری سے منوان جیسا ہے یہاں پہنچا دوں گا، کوئی اس میں گڑبڑ بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے مجھے اتنی قوت بھی دی ہے، میں اس پر غالب ہوں کہ میں اسے اٹھا کر لے آؤں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو آپ کے خدام میں سے، صحابہ میں سے ایک آدمی نے عرض کی، وہ جن کے پاس کتاب کے علوم تھے، کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ کے نکاح جھپکنے سے پہلے میں یہاں لا دیتا ہوں۔ اب جن نے تو فزیکلی جانا تھا، وہاں سے اسے اٹھانا تھا، دیواریں وغیرہ توڑ کر نکالنا تھا، لے کے آنا تھا۔ اب یہ بندہ جو آپ کے خدام میں، آپ کے صحابہ میں ہے، مفسرین نے اس کا نام آصف بن برخیہ نقل فرمایا ہے، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ غالباً ایک دو جمعے پہلے ہمارے یہاں یہ علم کی بحث گزری ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس خبر ہوتی ہے، یہ علم نہیں ہوتا۔ جسے ہم علم کہتے ہیں نا، یہ علم نہیں ہوتا، یہ خبر ہوتی ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جس کی کیفیات بھی منتقل ہو جائے اور آدمی اس پہ عامل ہو جائے۔ جو آپ کا حال بن جائے وہ علم ہے۔ جو آپ کے پاس اطلاع ہے لیکن آپ کا عمل اس کے خلاف ہے، وہ آپ کے پاس خبر ہے، علم نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ دھوکہ اسی لیے لگتا ہے کہ ہمارے زیادہ لوگ جو ہیں، جنہیں ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان کے پاس خبریں ہیں، علم نہیں ہے۔ علم کی یہ کو اب اللہ کی کتاب کا علم ان کے پاس تھا۔ علم سے مراد یہ ہے کہ جو ان الفاظ و حروف کی کیفیات و برکات من جانب اللہ نازل ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے دل میں مکین تھی، ان کیفیات کے حامل تھے۔ مجھے کسی کتاب میں تو نہیں ملا، اور میں کتابیں پڑھی کب ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس میں اسی پہ بحث ہو رہی تھی، تو آپ نے کسی ساتھی سے فرمایا کہ بھئی یہ دیکھیں کیسے آصف بن برخیہ کیسے لایا، تو سمجھ یہ آئی کہ اس نے اپنے قلب کے انوارات القاء کیے، وہاں توجہ کی، اسے انوارات میں لپیٹا اور اپنی طرف اللہ کیا، ایک دفعہ تو وہ سامنے پڑا۔ تو یہ نبی کے صحابی کی کرامت تھی اور باتباع نبی حاصل تھی۔ یعنی اس میں حضرت کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو آپ کے ایک خادم کو بھی اللہ نے یہ قوت دے رکھی تھی۔ معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، معجزہ اور کرامت وہ ہوتی ہے جس سے دین کا حق ہونا ثابت ہو۔ یہاں بھی ملکہ سبا کو دین کی قوت بتانا اور دین کا حق کرنا، ثابت کرنا مطلوب تھا، شعبدہ دکھانا مطلوب نہیں تھا۔ چونکہ ملک چھوڑنا آسان ہوتا ہے، عقیدہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ تو حضور حضرت سلیمان علیہ السلام تو دونوں باتیں طلب کر رہے تھے کہ ملک کو بھی اگر میرے سامنے سرنڈر کر دو، اور عقیدہ بھی وہ رکھو جو میں کہوں، اور ملک بھی اس طرح چلو جس طرح میں فرماؤں۔ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، بڑے دیو نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ کا دربار ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے پاس لے آتا ہوں، اور اس پر اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں، پوری دیانت سے لے آؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے عرض کیا یہ علم ہے، یعنی جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی جو کیفیات ہیں وہ بھی آپ کے دل میں موجود ہیں، تو یہ علم ہے۔ اور خالی بات آپ کے پاس ہے، عمل اس کے خلاف ہے، تو وہ آپ کے پاس خبر ہے۔
اناتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ فلما رأوہ مستقر عندہ، آپ نے دیکھا تو وہ وہاں تخت موجود پڑا تھا، آپ کے سامنے پڑا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، فوراً انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے۔ فوراً آپ کی زبان مبارک پہ جاری ہو گیا کہ یہ تو اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، اس نے یہ طاقت دے دی اور اس نے یہ کر دیا۔ لیبلونی، اور یہ امتحان بھی ہے کہ ہم اپنی طاقت پہ نازاں ہو جاتے ہیں یا اس کے احسان پہ فخر کرتے ہیں، یہ ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں یا اس کی عطا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک امتحان بھی ہے، اشکر ام اکفر، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے۔ کسی کے شکر ادا کرنے سے عظمت الہی بڑھ نہیں جاتی، اور کسی کی ناشکری کرنے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آ جاتا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اپنے لیے بہتر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہاں وہ بہت کریم ہے، ایسے لوگوں کو بھی برداشت کیے رکھتا ہے، ناشکروں کو بھی مہلت دے دیتا ہے، توبہ کریں تو قبول کر لیتا ہے، ورنہ زندگی جو دی ہے مہلت دے دیتا ہے، روزی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، کوئی اسے سجدہ کرے نہ کرے اسے سجدے کی احتیاج نہیں، جو کرتا ہے وہ اپنے لیے بہتر کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ اپنے لیے مصیبت پیدا کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔